کئی زخمی ہیں اور زخمی بھی ساتھ ہیں، کیا کس طرف جا رہی ہے ریاست؟ کو کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم، کیا کہاں کھڑی ہے ریاست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نکلے تو آپ سب لوگوں نے دیکھا، اس وقت بھی ہم پرامن تھے، اب بھی ہم پرامن ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اب بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم خالی آتے، اس وقت ہمارے پاس ایک کنٹینر تھا، پھر راستے میں ہمیں گاڑیاں ملتی گئی، ہم لیتے گئے، ورنہ یہاں تک اکثر قافلہ ہمارا پیدل آیا، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ ہمارا یہ مارچ جو ہے یہ پیدل آیا ہے۔ پھر جتنی شدید شیلنگ ہوئی، 10 شہادتیں ہوئیں، اور 2 بندے اس کے بعد جو زخمی تھے ان میں سے بھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب ہماری شہادتیں جو ہیں وہ 12 ہو چکی ہیں۔ اور جب یہاں ہم راستے میں تھے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں پر رک جائیں، مذاکرات ہوئے، کہا آپ یہاں سے آگے نہ جائیں، ہم آپ کے تمام معاہدے پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی بات پر یقین کیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے جھوٹے ہیں، چوتھی مرتبہ معاہدہ کر کے یہ مکر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ شاید ان کو خیال آ گیا ہے کہ اپنے ہی ملک کے نہتے لوگوں پر ہم گولیاں برسا رہے ہیں، شاید ان کو خیال آ گیا، تو ہم نے اس پر اعتماد کر لیا۔ ہم بیٹھ گئے، ہم یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں گئے۔ یہی ہمارے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ مرید کے سے آگے لانگ مارچ نہیں چلائیں گے، ہم منگل کی شام تک معاملے کو حل کر دیں گے۔ ہم نے لانگ مارچ کو یہاں سے آگے یہی کنٹینر کھڑا کیا تھا، ابھی تک یہیں پر کھڑا ہے اور صبح تک یہیں پر ہی رہے گا۔ تو اگر صبح تک عمل نہیں ہو جاتا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے آگے کوچ کریں گے، کیونکہ یہ مارچ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہے۔ اور اس کے لیے آج ہمیں جو پیغامات آئے ہیں میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف سے ہمیں پیغام آیا کہ ہم اپنے زیور بھیج رہی ہیں، آپ ان کو بیچ کر خرچ کریں۔ ہم نے کہا ابھی آپ کے زیوروں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی رسول اللہ کے عاشق میدان عمل میں موجود ہیں۔ کئی بیٹیوں کے خطوط ہمارے پاس آئے کہ ہم مائیں بہنیں بیٹیاں سب میدان عمل میں آنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، آپ ہمیں اشارہ کریں۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک ایک بھی مرد زندہ ہے ہم اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ وہ فرانس ہو یا کوئی اور خنزیر ہو، جو بھی ہمارے آقا کے خلاف بولے گا ہم اس کے خلاف میدان عمل میں آئیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، بجائے فرانس کو جواب دینے کے 27 شہادتیں پہلے ہوئی، 12 شہادتیں اب ہوئی، اب اپنے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور ہمارے 40 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے، کسی کی انتڑیاں باہر آ چکی ہیں، کسی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، کسی کا بازو ضائع ہو چکا ہے، اور تقریباً 150 کے قریب ہمارے زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام زخمی ہیں اور جو معذور ہو چکے ہیں کسی نہ کسی اپنے عضو سے، وہ تقریباً 40 کے قریب ہے۔ تو اتنا ظلم ڈھایا گیا، اس کے باوجود بھی ہم ان پر اعتماد کر کے یہاں پر بیٹھ گئے۔ لیکن اگر صبح تک معاملات حل نہ ہوئے تو پھر یہاں سے لے کر آگے گجرانوالے تک کے بہت سارے چودھری اور سردار ہمارے پاس آئے وفود کی صورت میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر کل آپ آگے نکلتے ہیں، آپ لوگوں پر حملہ ہوتا ہے، گولی چلائی جاتی ہے، آپ بے فکر ہو جانا، چاروں طرف سے گاؤں سے لوگ نکلیں گے، اتنے سر نظر آئیں گے کہ دنیا کو ساری سر نظر آئیں گے، اور کہنے لگے کہ وہ ہر سر اپنے نبی کی عزت پہ قربان ہونے کے لیے باہر آئے۔ اچھا، میں صرف ایک یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ TLP کا جو رحمت للعالمین مرکز سے جو چلا تھا قافلہ، یہاں تک پہنچنے تک اس کے جو حکومت کے ساتھ جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ، لیکن اسلام آباد جا کے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈز بھی اور ہوں گی، اس پر تھوڑا سا گائیڈ کریے گا۔ جی بالکل، میں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا کہ جب یہ مارچ یہاں سے آگے چلے گا اور اس پر اگر گولی چلائی گئی، ہماری شہادتیں اور ہوئیں، تو پھر معاہدہ یہی نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز اس حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ حکومتیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کو تحفظ دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر وہ ان پر گولیاں چلائیں تو پھر وہ حکومت رہنے کے قابل نہیں ہے۔